کوئی بھی ہلاک نہ ہو. اگر میرا باپ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا تو میں بھی کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, کیونکہ میں اپنے باپ کا بزنس کر رہا ہوں. میرا اپنا تو کوئی بزنس ہے ہی نہیں, تو میں کیسے اپنے باپ کا موٹو چینج کر سکتا ہوں؟ وہ کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے ہیں, تو میں اس کو کیسے بدل سکتا ہوں؟ لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم دنیا کے اندر جیتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ میں اور آپ بڑے قابل ہیں. نہیں, خدا کا کوئی عجیب رحم ہوا ہے, کوئی عجیب رحم ہوا ہے خدا کا. میں تو خدا کے اس طرز کو کبھی لفظوں میں نہیں بیان کر سکوں گا کہ یہ کوئی میری قابلیت سے نہیں ہوا کہ خدا نے اپنی ذات کا علم دیا ہے. جتنا بھی دیا ہے, یہ نہیں میں کہتا کہ مجھے پورا علم آ گیا ہے, جتنا آ گیا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں, وہ بھی خدا کے رحم اور فضل کی وجہ سے ہے. تو میرے عزیزو, یہ ہمیں ان لوگوں سے بہت بچ کے رہنا ہے جو یسوع مسیح کا انکار کرتے ہیں, اس کی قدوسیت کا انکار کرتے ہیں, اس کی الوہیت کا انکار کرتے ہیں, اس کے تجسم کا انکار کرتے ہیں, اور کہتے ہیں ہم نہیں کرتے. اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے. اب آگے رسول تشریح کر کے بتانے لگا ہے کہ ہماری نجات خطرے میں کیوں نہیں ہے. ہماری نجات تو خطرے میں ہے. کیوں؟ کیونکہ جس خدا نے ہمیں نجات دی ہے اس کا اپنا ایک پیٹرن ہے. اس نے ایک قوم کو نکالا ملک مصر سے. اگلی 5ویں آیت یہی ہے. لیٹس گو فاسٹ. بس اگرچہ تم سب باتیں ایک بار جان چکے ہو, تو بھی یہ بات تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں, دہرائی کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند نے ایک امت کو ملک مصر میں سے چھڑانے کے بعد ہلاک کیا جو ایمان نہ لائے. وہ ایمان نہیں لائے. یس, کلام کہتا وہ ایمان نہیں لائے. خداوند نے نکالا, انہوں نے خدا کی باتوں کا یقین نہیں کیا, خدا کے کلام کی پوری تابعداری نہیں کی, اپنی اپنی خواہشوں میں جینے کی کوشش کی. کیا ہوا؟ کلام کہتا بیابان میں ہلاک ہو گئے. 40 سال تک اسی بیابان میں گھومتے رہے, اور آخرکار ان کی لاشیں اسی بیابان میں پڑی رہیں. اب یہ وہی خدا ہے جس کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, جس سے میں عبادت کرتا ہوں, اسی خدا کی جس نے ایک قوم کو, اور وہ قوم بھی ابراہیم کی نسل, چھوٹی قوم نہیں, ابراہیم کی نسل, خدا کی پیاری قوم, جس کو اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے, اس کو جانے دے, اور زور بازو سے خدا ان کو نکال کر لایا, بڑی قوت کے ساتھ. ایسے لگ رہا تھا کہ ان کو تو کھلی چھٹی مل جائے گی, ان کو تو خدا اتنا پیار کرتا ہے, یہ تو جو مرضی کریں. لیکن کیا خدا نے ان کو جو مرضی کرنے کی اجازت دی؟ نو. خدا نے اپنی لیمیٹیشنز کو قائم رکھا. خدا نے کہا اچھا ٹھیک ہے, تمہیں میرا کلام نہیں چاہیے, مجھے بھی آپ نہیں چاہیے, آپ کو میں نہیں چاہیے, مجھے آپ نہیں چاہیے, چھٹی. آگے کیا ہوا؟ اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا. میں نے بہت سارے اسکرپچرز یہاں لکھے ہیں, لیکن ابھی مجھے شاید اتنا میرے پاس وقت نہ ہو. اور آپ جانتے ہیں کہ حزقیل کی کتاب کے اندر یہ کہانی, اس آیت کی جو یہ بات ہو رہی ہے فرشتوں کی, یعنی کہ یہ ابلیس کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو کیسے خدا نے زمین پر گرایا. اور یہ جنگ, سب سے پہلی جنگ جو ہے وہ آسمان پر ہوئی, اور ان فرشتوں کو جنہوں نے خدا کی تابعداری میں رہنا نہ چاہا, ان کو خدا نے گرا دیا. میں حوالہ آپ کو بتاتا ہوں اس کا. میں چاہتا ہوں اس کے بارے میں تھوڑی سی بات آپ سے کروں. میں 5ویں آیت پر ہوں. یقیناً اگر آپ حزقیل کا 28 باب پڑھیں گے, پورا باب آپ نوٹ کر لیں, اس کو بعد میں آپ پڑھ لیں. یہاں پر آپ کو ابلیس کے بارے میں تفصیل ملے گی کہ اس کے اندر بدی سمائی, اور یہ پھر مغرور ہوا, اور اس نے خدا کے برابر ہونا چاہا, اور اس کا ذکر آپ کو سایہ 14 باب میں ملے گا. لیکن ابھی میں یہ دونوں حوالے نہیں پڑھوں گا, کیونکہ مجھے تھوڑا سا آگے جانا ہے اس خیال سے. لیکن آپ اس کو خود حزقیل 28 باب میں زیادہ تفصیل کے ساتھ اس کو لکھا گیا ہے. لکھا ہے, اور جن فرشتوں نے, 6 آیت پڑھ رہا ہوں بیسیکلی, اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا, ان کو اس نے دائمی قید میں تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت تک رکھا ہے. اب پہلے ایک قوم کی بات کی, اب خدا نے اپنے فرشتوں کی بات کی. اب فرشتے جو تھے وہ تو اسپرٹ بھی ہیں گے, وہ تو اسی چیز سے بنے جس سے خدا بنا ہے. خدا بھی روح ہے, فرشتے بھی روح ہیں. خدا نے ان فرشتوں کو بھی نہیں بخشا جنہوں نے نافرمانی کی.
جو بھی گناہ آسمان پر انہوں نے کیا، 1/3 فرشتے ساتھ مل گئے اور خدا نے ان کو گرا دیا اور ان کو تاریک غاروں میں بند کیا، چاند کو چھوڑ دیا ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے، ہماری آزمائش کے لیے، تاکہ ہم خدا کے ساتھ چل سکیں، ان آزمائشوں کے ساتھ گزرتے ہوئے اپنے آپ کو بہتر کر سکیں۔ اور پھر کیا کیا اس کے بعد؟ 7ویں آیت، اور اسی طرح سدوم اور امورا اور ان کے آس پاس کے شہروں کو جو حرام کاری میں پڑ گئے اور غیر جسم کی طرف راغب ہمیشہ کی آگ کی سزا میں گرفتار کر دیا۔ اب خدا نے نہ تو ایک قوم کو چھوڑا، نہ فرشتوں کو چھوڑا، نہ شہروں کو چھوڑا، جہاں جہاں گناہ ملا، جہاں جہاں بے دینی ملی، سرکشی ملی، خدا نے ان کی عدالت کی۔ یہ وہ خدا ہے جو مجھے اور آپ کو نجات دے رہا ہے، ایگزیکٹلی وہی خدا، اور ہم نے اسی دور کے مقدسوں کے ساتھ رہنا ہے، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، ہنوک، جتنے بھی اس وقت کے لوگ ہیں، نو کا خاندان۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ خدا تو اٹرنل ہے، خدا تو انفینٹ ہے، خدا تو ایور لاسٹنگ ہے، خدا تھوڑی بدل گیا۔ اور اگر خدا نہیں بدلا تو پھر اس کا پلان کیسے بدلا، اس کی سوچ کیونکہ کلام میں لکھا خدا لا تبدیل ہے، خدا تبدیل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ خدا میرے لیے تبدیل ہو جائے گا اور مجھے وہ کھلی چھٹی دے دے گا، یا میں کسی اور طریقے سے نجات پا جاؤں گا، یہی ہے جو بے دین لوگ کر رہے ہیں۔ یہی بے دینی ہے کہ آپ اپنی مرضی کی زندگی گزاریں اور چرچ آتے رہیں، آپ خادم سے وفادار رہیں، آپ اپنی کلیسیا سے وفادار رہیں، آپ دعائیہ دیں، آپ ہدیہ دیں، اور آپ ریگولر چرچ آئیں، تو آپ کی نجات پکی ہے۔ اس کا کبھی بھی یہ میں نے مطلب نہیں نکالا کہ آپ دعائیہ نہ دیں، آپ ہدیہ نہ دیں، اور آپ پاسٹر کی بات نہ مانیں، اور آپ ریگولر چرچ نہ آئیں۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کی زندگی میں یہ چیزیں نہ ہوں۔ مگر اگر خدا نہ کرے صرف یہی چیزیں ہوں، پھر کیا بنے؟ کہ کوئی شخص خدا کے ساتھ چلنے کی بجائے اپنی عبادت پر دھیان کر لے کہ کیونکہ میں چرچ ریگولر جا رہا ہوں میں نے نجات پا جانی ہے۔ کبھی بھی نہیں۔ بائبل کی کوئی آیت ہمیں نہیں بتاتی جو یہ بات کرے کہ اگر آپ ریگولر چرچ جا رہے ہیں تو آپ نجات پا جائیں گے، یا آپ دعائیہ دے رہے ہیں۔ آپ دعائیہ دینے والوں کی ڈانٹ تو بہت صاف آپ متی کی انجیل میں پڑھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح نے دعائیہ ایسی دی کہ میں بھی نہیں ایسی شاید دے سکتا کبھی بھی۔ کون زیرے اور پودینے پر دعائیہ دے؟ وہ تو زیرے اور پودینے پر بھی دعائیہ دینے والے لوگ تھے جن کو یسوع مسیح نے کہا سفیدی پھری ہوئی قبریں ہو۔ آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے یسوع مسیح نے وہ آیتیں کیوں لکھوائی ہیں اناجیل کے اندر؟ تاکہ ہمارا فوکس باطن پر جائے کہ خدا کو میرا باطن ٹھیک چاہیے، خدا کو میں اندر سے بدلا ہوا ملوں کہ مجھے آسمان پر جانا ہے، مجھے آسمان کی بادشاہی میں جانا ہے، اور میں اس ایمان کے لیے جاں فشانی کروں گا اور اس کلام کی ہر ایک آیت کو مانوں گا، کیونکہ مجھے اپنے باپ کی نیچر کا پتہ ہے۔ مجھے اپنے باپ کی نیچر کا پتہ ہے کہ میرے باپ کی نیچر میں گناہ نہیں ہے۔ وہ گناہ معاف کرتا ہے، وہ توبہ کو قبول کرتا ہے، وہ توبہ کے بغیر گناہ معاف نہیں کرتا۔ اس کے قانون میں توبہ کے بغیر گناہ معاف کرنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ اور اگر میں گناہ سے توبہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے میں اس گناہ کو پسند کر رہا ہوں، اور اگر میں جھوٹی توبہ کر رہا ہوں تو دلوں اور گردوں کو جانچنے والا جانتا ہے کہ یہ توبہ کیوں کر رہے ہیں۔ اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم توبہ کب کریں؟ کئی دفعہ یہ ٹیچنگ میرے عزیزو آپ جانتے ہیں عام طور پر گھومتی رہی کہ جی توبہ ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، بار بار کی توبہ نہیں ہوتی۔ کوئی اس کے لیے بائبل کا حوالہ بتائیں کہ کب انسان اپنے اوپر بھروسہ کرے کہ وہ توبہ نہ کرے۔ میں نے تو آپ کو بتایا کہ ایک خادم اب دنیا میں نہیں رہے، وہ ایک دفعہ مجھے بتا رہے تھے فون پہ کہ میں ایک ایسی زندگی جینا چاہتا ہوں جس میں توبہ کی گنجائش نہ ہو۔ تو میں نے کہا کہ میرا دل کانپ رہا تھا لٹرلی کہ خدا رحم کرے، بنے گا کیا؟
اگر ایک انسان خود کو اس جگہ لے جانا. اب آپ سوچیں گے کہ پاسٹر ایرک کیا آپ کو ایسے لوگ نہیں اچھے لگتے جن کی زندگی میں کوئی گناہ ہی نہ ہو؟ آپ کے مطلب آپ گناہ گاروں کو پسند کرتے ہیں؟ نہیں، میں گناہ گاروں کو نہیں پسند کرنے کی بات کر رہا. مجھے معلوم ہے کہ یہ جو مٹی کا بدن ہے اس کی رغبتیں اور خواہشیں ٹھیک نہیں ہیں، ان پر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. جتنے لوگ اس وقت اس غلط فہمی میں ہیں، اور آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا کہ لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہ ہم تو غلط ہیں ہی نہیں، ہم تو غلط ہوتے ہی نہیں. آپ نے کئی لوگوں کی دعا سنی ہوگی، وہ توبہ ہی نہیں کرتے. اگر آپ کی زندگی میں توبہ نکل چکی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ پراؤڈ ہیں. آپ غلط فہمی کا شکار ہیں، آپ کو مدد کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح نے جو دعا سکھائی ہے اس میں ہمیں روزانہ توبہ کی تلقین کی گئی ہے. جو پیٹرن یسوع مسیح نے دعائے ربانی کا سکھایا، جو دعا کرنے کا طریقہ بتایا، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. اور یہ دعا کب کرنی ہے؟ ہر روز. تو اس کا کیا مطلب ہے آپ نے ہر روز یہ آیت بولنی ہے؟ جی، ہر روز بولنی ہے. آپ نے ہر روز اپنے قصورواروں کو معاف کرنا ہے اور خدا سے کہنا ہے ایسے تو مجھے بھی معاف کر. اور میرے عزیزو، جب ہم روزانہ کی بنیاد پر کسی کو معاف کریں گے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، تب ہم خدا کے اندر محفوظ رہ سکتے ہیں. تب اس کا ضروری نہیں مطلب کہ آپ نے جان بوجھ کر کوئی گناہ کیا ہی ہوا ہے، لیکن کوئی دن ایسا نہیں ہے جب ہمیں برے کا لہو نہ چاہیے ہو اور برے کا رحم نہ چاہیے ہو اور ہم بچ جائیں. آپ کو کون سا دن پتہ ہے کہ جب آپ کا خیال بھی ٹھیک ہے، آپ کی سوچ بھی ٹھیک ہے، آپ کا ارادہ بھی ٹھیک ہے، آپ کی آنکھیں بھی ٹھیک ہیں؟ شکر ہے مجھے ہاتھ کٹے ہوئے نظر نہیں آتے، آنکھیں ایک آنکھ والے لوگ نہیں ملتے، شکر ہے خدا کا. ایک ٹانگ والے، ایک پاؤں والا آدمی نہیں ملتا. لیکن میں یہ تو کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ میری آنکھ نے آج تک مجھے ٹھوکر نہیں کھلائی، میرے ہاتھ نے آج تک مجھے ٹھوکر نہیں کھلائی، میرے پاؤں نے آج تک ٹھوکر نہیں کھلائی، اس لیے میں نے نہیں کاٹا. بھائی نہ کاٹنے کی وجہ کوئی اور ہے. کم از کم میرے تو اعضاء کٹے ہوتے، مجھے کسی اور کا نہیں پتا. مجھے تو اپنے ہاتھ پاؤں پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ تو خدا کا رحم ہے کہ وہ مجھے میری توبہ قبول کر کے مجھے معاف کرتا ہے. اگر میں اپنی خود عدالت کرتا تو اب تک کئی اعضاء میرے جسم سے الگ ہو چکے ہوتے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اور یہ غلط فہمی کئیوں کو ہے. اور یہ کون کرتا ہے؟ یہ بے دین لوگ کرتے ہیں. یہ بے دین لوگ ہیں جو ہمیں ایک دھوکے کے اندر ایک شہوت کی زندگی جینے کی طرف راغب کرتے ہیں. اور آج کتنی تیزی سے مقدس اس گرفت کے اندر ہے. دنیا تھوڑی بدلی ہے، چرچ بدل گیا. چرچ نے اپنے سٹینڈرز گرائے، دنیا نے تھوڑی اپنے سٹینڈرڈ گرائے. انہوں نے تو بدی میں اور ترقی کر لی ہے. جو کام کوئی ڈھکے چھپے ہوتے تھے اب تو وہ سر عام ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے جب ہم کالج میں پڑھتے تھے تو کئی دفعہ کوئی تصویریں وغیرہ دیکھنے کے لیے چوری چھپے لڑکے نا اپنی گردن گھماتے تھے. میں اپنا نام نہیں لے رہا، چلو لڑکے کہہ رہا ہوں. گردن گھما کے دیکھتے تو اس وقت بھی اتنی شرمندگی فیل ہوتی تھی نا کہ کوئی دیکھ نہ لے. لیکن جسٹ ان 10-15-20 سالوں میں کہاں چلی گئے چیزیں، کہاں پہنچ گئیں ہم جانتے ہیں. تو چرچ کس کو فالو کر رہا ہے؟ کلام کو؟ نو. وہ دنیا کو چرچ میں فٹ کرنے کی بجائے چرچ کو دنیا میں فٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. چاہیے تو تھا کہ دنیا کو اٹھا کے چرچ بناتے، وہ چرچ کو اٹھا کر دنیا بنا رہے ہیں تاکہ ہم دنیا جیسے لگیں. لیکن کیا خادم یا وہ کلیسیاں کسی کی نجات کے لیے بھی کام کریں گے؟ ان کی ٹوٹل نجات کی سٹوری پتہ کیا ہے؟ اتنے لوگوں کو پانی کا بپتسمہ دے دیا، اتنے لوگوں نے پاک روح پایا. اس کا یہ نہیں مطلب کہ میں اس کو حسد کی وجہ سے کہہ رہا ہوں. میں بڑے درد سے کہہ رہا ہوں کہ کیا ہم کسی شخص کی ایمانداری کا اندازہ اس بات سے لگائیں گے کہ اس کو ہم نے پانی کا بپتسمہ دے دیا؟ آف کورس ہر شخص کی زندگی اسی سے شروع ہوتی ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کے پیچھے کتنے تھے؟ اور
यूहन्ना की इंजील के 17 बाब में यीशु मसीह ने दुआ क्या की है? ऐ बाप, जिन्हें तूने मुझे दिया, मैंने किसी एक को भी नहीं खोया। कितने लोगों को? 11 लोगों को। और अल्टीमेटली कितने लोग बालाखाना में पहुंचे? तकरीबन 120 लोग, बाइबल में लिखा है तकरीबन 120। तो आप यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के बारे में क्या कहेंगे मेरे अजीजों? इसलिए जो हमें रूहानी जिंदगी में किसी पर मेहनत करके उसे बढ़ावा देना है, वो है जो हमें और भाई इमरान को और भाई इमैनुअल को और बुजुर्ग बहनों को, भाइयों को जो खादम है, मैं तो 3 पास्टर्स का नाम ही लेता हूँ, लेकिन हम सब खुदा के खादम और खादमाएँ हैं। मुझे इसको बताते हुए कोई झिझक नहीं आती है बिल्कुल भी, इसलिए मैं दिलेरी के साथ ये बार बार लफ्ज़ यूज़ करता हूँ कि हम सब जो खादमाएँ, हम ये जानते हैं कि जिन लोगों ने खुदावंद में बढ़ना शुरू किया है, उनकी रूहानी ज़िंदगी बदल गई है। शायद उनके हालात पूरे नहीं बदले, शायद उनके दुख पूरे नहीं बदले, मगर उनकी प्रस्तश, उनकी दुआ, उनकी ज़िंदगी बदल गई है। और ये खुदा करता है और खुदा करता ही रहेगा। लेकिन मत ख्याल करें कोई भी कि आप किसी शख्स पर इसलिए उसको काउंटिंग कर लेंगे कि वो निजात पा गया क्योंकि उसने बपतिस्मा ले लिया है। हाँ, वो सफ़र शुरू हुआ है, खुदावंद करे उसमें कायम रहे, खुदावंद करे पाँव चलना शुरू करे, कलाम का बीज अंदर जाए, जड़ पकड़े। लेकिन आगे बढ़ते हैं। तो इस बताने का मकसद ये इन आयतों में यहूदा ने बताया ये है कि दरअसल खुदा कभी भी गुनाह पर कंप्रोमाइज़ नहीं करता। तो इसलिए इस गलतफहमी में तो अपने आप को डालना ही नहीं कि हम बचा लिए जाएंगे। कैसे बचा लिए जाएंगे? मुमकिन है ऐसा ना हो। 10वीं आयत कहती है, मैं इसको एंड की तरफ लेके जा रहा हूँ, मगर ये जिन बातों को नहीं जानते उन पर लान तान करते हैं, और जिनको बेअकल जानवरों की तरह तबई तौर पर जानते हैं, उनमें अपने आप को ख़राब करते हैं। इन पर अफसोस कि ये काइन की राह पर चले। अब यहाँ पर इस आयत में 3 लोगों का हमें जिक्र मिलता है, काइन का, बिलाम का और कोरा का, एक ही आयत में। ये 3 करैक्टर हमें यहाँ पर मिलते हैं जिन पर अफसोस है। इन पर अफसोस कि ये काइन की राह पर चले। काइन ने क्या किया? काइन ने एक ऐसी कुर्बानी गुजरानी जो खुदा को पसंद नहीं थी, और उसके बाद उससे भी बुरा काम या शायद बुरा काम ये किया कि एक रास्तबाज बंदे को कत्ल कर दिया, अपने भाई को, हसद की वजह से। हालांकि खुदा ने इसके साथ पैदाइश की किताब के 4 बाब में कलाम किया कि अगर तू भला करे तो क्या मकबूल ना होगा? यार दोबारा कुर्बानी हो सकती, क्या हो गया दोबारा? अभी तो नामकबूल हुआ है ना। अब सवाल पैदा होता है कि ये नामकबूल क्यों हुआ? एक रास्तबाज, रास्ती का खुदा एक भाई का हदिया कबूल करके दूसरे का क्यों नहीं कबूल कर रहा? बिशप राइट कहते हैं कि समहाउ इन दोनों भाइयों को नॉलेज था कि खुदा को कुर्बानी पसंद है। क्यों? क्योंकि या तो इनके सामने या आदम और हवा के बताने पर इन दोनों भाइयों को मालूम था कि जो कपड़े सिए गए हैं वो खाल है, और ये किसी जानवर को ज़िबा करने के बाद उतारे गए हैं। ये किसी जानवर के कपड़े हैं जिसने हमारे माँ बाप को ढांपा है। इसलिए ये जो ढांपने वाले जानवर हैं ये खुदा के बहुत करीब हैं। इसलिए जो कुर्बानी है वो खुदा के बहुत करीब है। इन दोनों भाइयों को इसका नॉलेज था, लेकिन एक शख्स ने खुदा के पसंद की कुर्बानी चढ़ानी चाहिए और एक शख्स ने अपने पसंद की कुर्बानी चढ़ानी चाहिए। एक वो लेकर आया जो खुदा को पसंद था और एक वो लेकर आया जो उसे पसंद था। और ये जुमला आज भी बड़ा कॉमन है, मैं ये काम कर रहा हूँ ये खुदा को पसंद है, मैं ये काम कर रहा हूँ खुदा के लिए, ये मुझे पसंद है। इज़ वेरी कॉमन।
اور قائن نے ایک ایسی راہ چنی کہ وہ افسوس کی ہے. نمبر 1 کہ خدا کی مرضی جان کر بھی اس نے اسے اوبے نہیں کیا. کیونکہ کیسے ایک راستی کا خدا بتائے بغیر کسی کا ہدیہ ریجیکٹ کرے، جس نے اس کو بتایا نہ ہو کہ مجھے کیا چاہیے، اور وہ گندم لے کر آ جائے، اپنی فصل کا ہدیہ لے کر آئے، خدا کہ مجھے نہیں چاہیے. اس کا مطلب ہے خدا نے جو چاہیے قائن کو بتایا تھا کہ کیا چاہیے. گو لکھا نہیں ہوا بائبل میں، لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ جب اس کا رد کیا گیا تو اس کا مطلب ہے ایکسیپٹڈ، اس کو بتایا گیا تھا کہ یہ لے کر آؤ، کیونکہ یہ خدا ہے. کون سا کام ہے آج تک خدا نے مجھے بتایا نہ تو مجھے کرنے کا؟ مجھے تو نہیں آج تک یاد، مجھے تو 3-4 پشتوں سے نہیں یاد پڑتا کہ میرے دادے نے کبھی کہا کہ خدا نے مجھے بتایا بھی نہیں اور کہ یہ کام کہہ دیا. نہیں، خدا نے جو کروانا ہے لکھا ہوا ہے، بتایا ہوا ہے. خدا نے جو کچھ بھی کرنا تھا بتایا ہے. خدا نے جو کچھ بھی کروانا ہے بتایا ہے، بتاتا ہے خدا یہ کرو یہ کرو یہ کرو. 66 کتابیں لکھ کے اب ہمارے ہاتھ میں دے دی ہیں، یہ کرو. لیکن یہ شخص افسوس کی راہ پر چلا گیا اور اس نے ایک راست باز شخص کو، میرے عزیزوں، قتل کیا. اور پھر اس کے بعد ہم بلام کے بارے میں پڑھتے. یہ ایک نبی، آپ کو پتہ ہے، گنتی کی کتاب میں آپ اس کی کہانی پڑھ سکتے ہیں جا کر کے، اور اس میں بہت سی ڈیٹیلز اس کی زندگی کے بارے میں آپ کو ملیں گی. میں آپ کو ضرور میں چاہتا ہوں میں گنتی کا حوالہ آپ کو بتاؤں، ابھی بتاؤں. بلکہ خداوند تیرا شکر، خدا تیرا شکر ہو. مجھے لیٹ می سی اٹ. او گاڈ، ہم اینڈ کی طرف جا رہے ہیں بالکل اب جی. جی، گنتی کی کتاب میں اگر آپ 22واں باب پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو اس کا ذکر ملے گا، بلام کا. اور وہاں پر ہمیں علم ملتا ہے کہ اس نے کیسے لالچ کیا اور پیسے اور عزت کی خاطر غلط مشورہ دے ڈالا. نبوت نہیں غلط کی، نبوت تو کوئی بھی نہیں اس کی غلط، وہ تو کلام میں جو تھا وہ ایگزیکٹلی وہی دیا، لیکن مشورہ غلط دے آیا. اس نے بتایا کہ جب آپ اسرائیلی مردوں سے شادیاں کرو گے نا تو یہ قوم کمزور ہو جائے گی، کیونکہ خدا نے ان کو شادیوں کے بارے میں بڑی سخت تعلیم دی ہے، اور اس نے حرام کاری میں اسرائیلیوں کو ڈال دیا. یہ بلام نے کیا. بلام نے آئیڈیا دیا کہ آپ نہیں ان کو ہرا سکتے، آپ اسرائیل کو نہیں کبھی کانکر کر سکتے. اور یہ شخص لالچ کی وجہ سے گیا، اور خدا نے اس کا ذکر یہاں پر لکھوایا ہے کہ اس نے بڑی مزدوری کے لیے حرص کی اور بلام کسی گمراہی اختیار کی. یہ لوگ ہیں آج بھی دنیا کے اندر جو لالچ، پیسے کی خاطر سچائی کو بدل ڈالتے ہیں، اور ان مقدسوں کی جن کی عزت کرنی ہے ان پر لعن طعن کرتے ہیں اور ان کو غلط کہتے ہیں. اور یہ ڈگنیٹیز کے خلاف، اس کو میں پھر کبھی دوبارہ کور کروں گا، لیکن آج اس کو اینڈ کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں اس آیت کے ساتھ، 11ویں آیت کے ساتھ، کہ یہ شخص بلام ہے جس کا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ اس کو گنتی کی کتاب کے 22ویں باب میں اس کو پڑھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد لاسٹلی آتا ہے کورا. کورا جو آدمی تھا یہ کاہنوں کی خاندان سے تھا، یہ لاوی تھا، لیکن یہ کہانت میں نہیں تھا. یہ نہیں، موسیٰ اور ہارون کی جگہ پر یہ نہیں تھا. اس نے اور 250 لوگوں کے ساتھ ایک بڑا جتھا کھڑا کر لیا، اور یہ ان کا رکن بن گیا، اور یہ موسیٰ اور ہارون کے خلاف کھڑے ہو گئے. تمہارے بڑے دعوے ہیں، ساری جماعت ہی مقدس ہے، ہر ایک سے خدا بات کرتا ہے، تم دونوں ہم پر بڑا حکم چلاتے ہو. اور یہی وہ بنیادی بات ہے جس کی آج دنیا میں کمی ہے، کہ کوئی اتھارٹی کے نیچے نہیں رہنا چاہتا، ہر ایک برابر ہے. یہ جملہ کس نے بولا؟ کورا نے. اور آپ کو پتہ ہے کورا کا انجام کیا ہوا؟ کلام میں لکھا ہے زمین پھٹی، زمین نے اپنا منہ کھولا، اور یہ اپنے خاندانوں سمیت زمین میں اتر گئے، اور زمین نے اپنا منہ بند کر لیا. خدا اس قدر ناراض ہوا. آپ کو معلوم ہے جب کوشی عورت سے شادی کی موسیٰ نے، اور ہارون اور مریم بڑبڑانے لگے، خداوند نے کہا ادھر آؤ، تمہیں میرے بندہ کے خلاف بات کرتے ہوئے خوف کیوں نہ آیا؟ اور مریم کوڑی ہو گئی، اور 7 دن تک خیمہ سے باہر رہی. خدا انتظام کا خدا ہے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ کوئی پاسٹر جو ہے وہ عزت کا بھوکا ہے
اور اب وہ کورا پر کلام سنا. نو نو نو، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. میں تو نوکر ہوں، لیکن مجھے خدا نے وقت کے ساتھ سکھایا ہے کہ مجھے فرمانبردار روح میں رہنا ہے. مجھے پوری تابعداری کرنی ہے اپنے بڑوں کی، اور مجھے کبھی بھی نافرمان نہیں ہونا. میری برکت اسی میں چھپی ہے. کورا کے پاس کہانت تھی، یہ دائیکی کے ساتھ جینے والا آدمی تھا. خدا نے کورا کے بارے میں کہا تھا میں تمہاری میراث ہوں، میں تمہاری میراث ہوں. کورا کے بارے میں، کیونکہ یہ لاوی کے خاندان کا آدمی تھا. میں چاہتا ہوں اس کو پڑھتے ہیں ذرا. گنتی کی کتاب کے 16ویں باب میں آئیے ذرا. گنتی کی کتاب، اس کے ساتھ ہی اینڈ کر دوں گا. گنتی کی کتاب 16واں باب لکھا ہے، اور کورا بن اظہار بن کہات بن لاوی، کورا بن اظہار بن کہات بن لاوی نے بنی روبن میں سے الیاب کے بیٹوں داتن اور ابیرام. الیاب کے بیٹے مل گئے روبن میں سے، داتن اور ابیرام، اور پلت کے بیٹے اون کے ساتھ مل کر ایک کورے مل گیا، داتن مل گیا، ابیرام مل گیا اور اون مل گیا. کتنے بندے بن گئے؟ کورا، داتن، ابیرام، اون، 4 بندے مل گئے. اور آدمیوں کے ساتھ لیا، اور وہ بنی اسرائیل میں سے 250 اور اشخاص جو جماعت کے سردار اور چیدہ اور مشہور آدمی تھے موسیٰ کے مقابلے میں اٹھے. اور وہ موسیٰ اور ہارون کے خلاف اکٹھے ہو کر ان سے کہنے لگے تمہارے تو بڑے دعوے ہو چلے، کیونکہ جماعت کا ہر ایک آدمی مقدس ہے اور خداوند ان کے بیچ رہتا ہے، سو تم اپنے آپ کو خداوند کی جماعت سے بڑا کیوں کر ٹھہراتے ہو؟ موسیٰ یہ سن کر منہ کے بل گرا. پھر اس نے کورا اور اس کے کل فریق سے کہا کل صبح خداوند دکھا دے گا کون اس کا ہے اور کون مقدس ہے، اور وہ اسی کو اپنے نزدیک آنے دے گا، کیونکہ جسے وہ خود چنے گا اسے وہ اپنی قربت بھی دے گا. سو اے کورا اور اس کے فریق کے لوگوں، تم یوں کرو کہ اپنا اپنا بخور دان لو اور اس میں آگ بھرو اور خداوند کے حضور کل ان میں بخور جلاؤ. تب جس شخص کو خداوند چن لے گا وہی مقدس ٹھہرے گا. اے لاوی کے بیٹو، بڑے بڑے دعوے تو تمہارے ہیں، یعنی قانون کے نیچے تو تم نہیں رہ رہے ہو، کہہ ہمیں رہے ہو. کسی کے تابع تو تم نہیں رہنا چاہ رہے، الٹا ہمیں کہہ رہے ہو. اور آگے جو ہوا آپ اس کو خود پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح آگ نکلی اور کیسے زمین ان کو کھا گئی اور وہ اس میں چلے گئے. میرے عزیزو، یہ 3 کریکٹرز ہیں جو نیگیٹو ہیں پرانے عہد کے. قائن سے خداوند نے لیا، بلام کو لیا اور کورا کو لیا. تینوں کے الگ الگ کام ہیں جو انہوں نے غلط کیے. خدا کی حضوری میں خدا کے لوگ ہوتے ہوئے یہ تینوں خدا سے بے بہرا لوگ نہیں ہیں، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں ایمانداروں کی، کہ ایمانداروں کے اندر ایماندار ایسے ہوں گے جو ہمیں بے دینی سکھائیں گے اور بے دینی پر مجبور کریں گے اور بے دینی کا نمونہ دیں گے. قائن پہلی اولاد ہے آدم اور حوا کی. یہ کوئی بہت پرانا آدمی نہیں، بہت خاص جوڑے کی اولاد میں سے ایک ہے قائن. اور بلام خدا کا نبی ہے، خدا کا کلام اس کے منہ میں ہے، خدا کی باتیں اس کے منہ میں ہے، اور کوئی پروفیسی غلط نہیں کی، کوئی بات غلط نہیں کی، سب کچھ خدا کے مطابق ہے. صرف لالچ اور عزت کا بھوکا شخص اتنے بڑے غلط کام میں ملوث ہوا. اور سیم وے کورا، کہ ایک نظام کے نیچے رہنے کی کہ کو ضروری نہیں جانا، اس کا سبب نکالا اور اتنے بزرگ 2 بندوں کے سامنے کھڑا ہو گیا 250 لوگوں کے ساتھ مل کر. یہ تو اس کا کام تھا کہ لوگوں کو کہتا تم کس کام میں پڑ گئے؟ چلو روبن کا اور پلت کا خاندان تو لاوی تھے ہی نہیں، یہ تو لاوی تھا نا. اسی لیے خدا نے خاص اس کا نام پک کیا یہودا کے خط میں لکھوانے کے لیے کہ یہ میرے جاننے والا آدمی تھا کورا، یہ مجھے جانتا تھا کیونکہ یہ لاوی تھا. تو بھی اس نے لوگوں کو ٹھیک رستے پر ڈالنے کے بجائے خود غلط راہ پر چلنے کے لیے ان کے ساتھ مل گیا اور ان کو ساتھ شامل کر لیا، اور مشہور آدمی 250 ساتھ ملائے. آئیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور اس وارننگ کو جو اس دور کی ہے
اپنے دلوں میں قبول کریں.